بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص فلانا, آپ دیکھیں 360 ڈیجیٹل. ناظرین, بڑی خبر وہی ہوا جس کا بہت دیر سے انتظار تھا اور بہت دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ آخر ایسا ہو کیوں نہیں رہا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ کو جتنا مرضی پال لیں, سپاں دے یار متر نہیں ہوندے, جتنا مرضی دودھ پلا لیں اس نے آپ کو ڈنگ مارنا ہے. اس ایک انسان نے ہر ایک کو ڈنگا ہے. اگر آپ بانی تحریک انصاف کے بانی ممبر سے لے کر آج تک دیکھیں, جس نے اس کے ساتھ وفا کی ہے اس کو اس نے ڈنگا ہے. میں بات کر رہا ہوں اڈیالہ کے چانسلر عمران نیازی کی, اور اب انہوں نے گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا ہے. ہوا کچھ یوں کہ آج سے 7 دن پہلے گنڈا پور نے علیمہ خان کے اوپر الزامات لگائے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایم آئی کی وہ ہیں, ایجنٹ ہیں, اس طرح کی انہوں نے باتیں کیں اور اس کے اوپر ان کی صحیح تو تکرار ہوئی. اور اس کے بعد سے لگ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کے دن گنے جا چکے ہیں اور آخر وہی ہوا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا. دل والا حصہ بشرا بی بی کے پاس تھا اور یہ والا حصہ بائی فورس علیمہ خان کے پاس تھا, اور جب وہ جان چھڑاتا تھا تو مشکل میں پھنستا تھا. آخر گنڈا پور کے دن کا یعنی اس کی وزارت اعلیٰ کا اختتام ہوتا ہے اور سیکرٹری جنرل جو پارٹی کے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے اس کا اعلان کر دیا ہے میڈیا کے سامنے. اس سے پہلے گنڈا پور نے جو اسپیکر تھے ان سے استعفیٰ مانگا تھا, یعنی اسپیکر جو صنم جاوید جس کے گھر سے گرفتار ہوئی اس سے گنڈا پور نے استعفیٰ مانگا. پارٹی بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. گنڈا پور کوشش کر رہے تھے, اس کے اوپر پہلا الزام یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, دوسرا الزام یہ ہر دفعہ ہمیں مرواتا ہے, تیسرا الزام یہ بات نہیں مانتا کسی کی, چوتھا الزام اب یہ لگا کہ اس نے اس کی بہن کے ساتھ, آقا کی بہن کے ساتھ, کوئن کے ساتھ جو ہے وہ اس نے لڑائی لے لی ہے, جس کی وجہ سے اس نے ہٹنا ہی تھا. تو ثابت یہ ہوا کہ عمران خان کے ساتھ جس نے بھی جہاں جہاں وفا کی ہے اس کو بے وفائی ملی ہے. آپ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ایک تھے, ان کو ہٹایا. ایک ہی شخص جس کو عمران خان نے جس کے ساتھ وفا کی اور آخر میں وہ بے وفائی کر گیا, وہ تھا پنجاب کا عثمان بزدار, جس کے لیے پوری پارٹی ہر کوئی کہتا تھا کہ اس کو ہٹا دو, لیکن اس کو نہیں ہٹایا کیونکہ بیگم صاحبہ کا آرڈر تھا. اب لگتا ہے کہ گنڈا پور سے بیگم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے, بشرا بی بی نے بھی, اور علیمہ خان کے ساتھ بھی اس نے جنگ لے لی, پارٹی کے ساتھ بھی جنگ لے لی. اب نئے بندہ جو جس کو لگایا جا رہا ہے اس کے پیچھے محرکات کے ہیں. کہانی یہ یہاں تک تو سارے لوگوں کو پتہ ہے نا کہ اتنی سی کہانی ہے. جی اس نے اس کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کی, جی وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, جی وہ جب بھی پارٹی کو مشکل آتی ہے وہ سامنے نہیں آتا, جی وہ محسن نقوی کے ساتھ کیوں بیٹھا, جی وہ پارٹی کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو نہیں مانتا, وہ حکومت کو ترجیح دیتا ہے, جی اس طرح کے, اور سوشل میڈیا والے اس سے بڑے ناراض ہیں. یہ بظاہر چند چیزیں تھیں جو کہ سامنے آتی تھی, نظر آتی تھی, مگر حقیقت میں ہوا کچھ یوں ہے کہ گنڈا پور کو ہٹانا کیوں لازم بنا ہے, کیونکہ جو گنڈا پور کی جگہ پر آ رہا ہے اس کا نام ہے سہیل افریدی. اب سہیل افریدی کون ہے؟ سہیل افریدی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ را کے ستیش پال, اس کے درمیان دہشت گردی کے جرائم کے گٹھ جوڑ کی خصوصی تفصیلات اس کے حوالے سے شیئر کی گئی ہیں. ایک پہلے نمبر پر جو نیا وزیر اعلیٰ جس کو نامزد کیا جا رہا ہے وہ نہایت کرپٹ آدمی ہے, دوسرا دہشت گردوں کا سپورٹر ہے, تیسرا طالبان کا نوازا ہوا شخص ہے, چوتھا را کے ستیش پال کے ساتھ اس کے رابطے تھے, ڈارک ویب پر تمام دستاویز اس کی لیک ہو چکی ہوئی ہیں, اور بھارتی ایجنسی را اور تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کا مزید ڈیٹا بھی لیک کر دیا گیا ہے ڈارک ویب کے اوپر, اور وہاں اس کے سارے ثبوت پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح یہ را کے ساتھ مل کر صوبے کے اندر دہشت گردی کر کے گنڈا پور کو مشکل ٹائم دے رہا تھا, ٹف ٹائم دے رہا تھا, کرپشن عروج پر تھی. اب اس کو لگانے کا مقصد کیا, گنڈا پور کو ہٹانے کا مقصد یہ ہے, ایک تو گنڈا پور دیکھیں اس نے بڑی کوشش کی, بہرحال اس کے گنڈا پور جو تھا وہ تھوڑا سا اس کا ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا کہ جہاں پر یعنی پچھلے کافی عرصے سے اس کے اوپر بہت پریشر تھا کہ تم پنجاب کی ایسی کی تیسی پھیرو, تم اسلام آباد میں دوبارہ چڑھائی کرو, لیکن گنڈا پور نے یہ کہا کہ ایسا میں جس منصب پر بیٹھا ہوں مشکل ہو جائے گا میرے لیے. یہ اس نے تھوڑا سا اپنی ریلکٹنٹ ہوا, جس کی وجہ سے پہلا جو شک تھا اس کے اوپر کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اس کے اوپر ہوا, اور عمران خان اس سے ہمیشہ سے نالا تھے کہ جب بھی میں اسے بلواتا ہوں یہ آتا نہیں ہے, یہ مجھ سے زیادہ اپنے منصب کو آگے رکھ رہا ہے, یہ مجھ سے زیادہ اپنے کام کو آگے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. پارٹی کے اندر جو ڈویژن ہے
اس کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ یہ میری بہن کے احکامات کو منوان تسلیم نہیں کر رہا، اور مشال یوسفزئی بھی اس کے خلاف ہے، اور اب جو علیمہ خان ہے وہ بھی اس کے خلاف ہو گئی، پارٹی کے جو منسٹرز ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے، تو اس کو ہٹاؤ۔ تیسرا، یہ کرپشن کر کے ہمیں اس طرح سے ریٹرن بیک نہیں کر رہا جتنا ریٹرن بیک سہیل افریدی کی شکل میں ہوگا۔ اب سہیل افریدی نہایت کرپٹ، اس کے اوپر پہلے بھی چارجز ہیں، وہ طالبان نواز ہے، طالبان یعنی اس کے بیک پر ہیں، اور سائبر کرائم کا اس کے اوپر مقدمہ بھی درج ہے۔ اور یہ سوال جب اس کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ سے کیا گیا، ابھی یہ میرے سامنے اس کی ساری پریس کانفرنس ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل غلط بات ہے، وہ طالبان نواز ہیں، یہ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا۔ بہرحال سہیل افریدی اب کرے گا کرپشن کا پیسہ استعمال ہوگا تحریک انصاف کے فنڈنگ ملے گی کرپشن ہو کر پارٹی کو، پارٹی کیا کرے گی؟ آرگنائز کرے گی اگینسٹ ریاست، اور پھر جو طالبان ہیں وہ بھی بھتہ مانگ رہے تھے، اور اس کا علی امین گنڈا پور پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم بھتہ دیتے ہیں، اب نہیں دیں گے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جو کہ گنڈا پور کو جس وجہ سے ہٹایا گیا۔ سب سے بڑی وجوہات کہ یہ تو خصلت ہے عمران خان کی کہ جس نے بھی اس کے ساتھ وفا کی، اور وہ کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا، جو اس کے ساتھ زیادہ وفا کرے گا، جو اس کا محسن ہوگا، تو وہ احسان اس کا تو ختم کرے گا، یعنی محسن کشی تو کرے گا، اور اس کے بعد اس کے شر سے عمران خان کے محسن تو بچ نہیں سکتے، یہ تو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ دوسرا، اس کے لیے اس طرح سے پارٹی میں جس طرح کرپشن کر کے پیسے آ رہے تھے ابھی بھی، لیکن بہت بڑی تعداد میں وہ نہیں آ رہے تھے، تو اب انہوں نے نہایت ہی کرپٹ را کا، سائبر کرائم کا، ڈارک ویب کے اوپر اس کی تمام تر ثبوت موجود ہیں، سہیل افریدی کو نامزد کیا ہے۔ یہ ایک اور فیصلہ ہے جو کہ کے پی کے لوگوں کو توڑ دے گا، کے پی کے لوگوں کو مزید مجبور کر دے گا۔ پارٹی اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، اس کے اندر اس کی رٹ نہیں رہی۔ یہ اس نے ایک کوشش کی ہے دوبارہ سے عمران خان نے کہ میں اس کی رٹ کو قائم کروں، مگر مزید حالات خراب ہونے والے ہیں۔ جو بھی نئی تفصیلات آتی ہیں آپ تک سب سے پہلے ہم پہنچائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔